قرآن پاک میں اور حدیث رسول میں سب تفصیل موجود ہے، اور پوری دنیا کے اندر اس وقت صرف مسلمان ہے جس کے پاس یہ روشنی موجود ہے قرآن کی حدیث کی، باقی کہیں روشنی ہے ہی نہیں، باقی دنیا اندھیروں میں ہے، وہ جی رہی ہے پیٹ کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے۔ تو یہ جو زندگی آئے گی وہ غیب والی زندگی، اس کی تیاری کرنی ہے یہاں پر، اور یہاں پر تیاری کرنے کے لیے پوری تفصیل اللہ نے اپنے رحمت سے، چونکہ وہ رحمان رحیم ہے سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے رسول نے غیبی ہدایت کے مطابق وہ ساری تفصیل بتا دی۔ تو اس وقت انسان کہے گا کہ میں نے اپنی زندگی لیے کاش کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ، یومئذٍ کہ اس دن، لا يعذب عذابہ احد، کوئی عذاب نہیں دے سکے گا اس کے عذاب جیسا، ایسا ہولناک سخت ترین عذاب ہوگا، کیونکہ دنیا کے جتنے عذاب ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں، وقت گزرتا ختم ہو جاتے ہیں، اور اگر نہ بھی ختم ہو تو انسان کی موت آئے گی، موت تو ختم ہو جائیں گے، لیکن قیامت کا وہ جو عذاب ہوگا وہ کبھی ختم ہوگا ہی نہیں۔ اس لیے جو لوگ قیامت کو بھول کر کے، آخرت کو بھول کر کے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے منہ موڑ کر کے اس دنیا کے لیے جی رہے ہیں، وہ بڑے ہی سخت ہیں، ہولناک خسارے مبتلا ہیں، والعیاذ باللہ العظیم۔ اس وقت انسان کہے گا فَيَوْمَئِذٍ لَا، اس دن انسان کی حالت یہ ہوگی فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ اس کو جو عذاب دے گا، ایسا عذاب کوئی اور نہیں دے سکتا، یہ سنگین عذاب ہوگا، اس کو قرآن سجا فرماتا ہے اشد العذاب، سخت ترین عذاب ملے گا ان کو۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس دن کوئی پکڑ نہیں کر سکے گا اللہ کی پکڑ کی طرح، کیونکہ اللہ کی پکڑ بڑی ہی سخت ہوگی۔ دنیا کی جتنی بھی گرفتیاں ہوتی ہیں، پکڑیں ہوتی ہیں، جیل ہوتے ہیں، وہ سب ختم ہو جاتی ہیں، اور اگر نہ بھی ختم ہو دنیا میں تو انسان کو موت آئے گی، اس سے سب ختم ہو جائیں گے۔ لیکن آخرت کا اور قیامت کا وہ عذاب ایسا ہوگا کہ کبھی ختم ہوگا ہی نہیں، وہ زندگی دائمی ہوگی، ہمیشہ کی ہوگی، وہاں کی کامیابی جو کہ ہمیشہ کی کامیابی ہے، اور وہاں کی ناکامی سب سے بڑی ناکامی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو ہوا ان لوگوں کا حال ہے جو لوگ آخرت سے غافل ہیں، اور جو لوگ دنیا کی دولت ملنے پر مست ہو جاتے ہیں، اور دنیا کی دولت اگر چھن جائے تو وہ تھوڑا سا ہو جاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں دوسرے وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، جن کا دل مطمئن ہے ایمان پر، ان کو خطاب کر فرمایا گیا، فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ، اے وہ جان جو مطمئن تھی اللہ کی رضا پر، اللہ کے ایمان پر، اللہ کی ہدایت پر، اللہ کے احکام پر، اللہ کی عطا پر، اللہ کی رضا پر راضی تھی۔ یہ خطاب ہوگا ایمان والوں کو، کہا جائے گا ارجعی الی ربک، تو واپس چلی جا اپنے رب کی طرف۔ واپس ارجع رجوع ہوتا ہے واپس جانا، واپس کا معنی یہ ہے کہ ہم وہیں سے آئے ہیں وہیں واپس جائیں گے۔ اس لیے جب کوئی فوت ہوتا ہے دعا پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کا مال ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں، اور ہم سب نے بہرحال اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے، کوئی مانے یا نہ مانے، بہرحال وہاں جانا ہے۔